السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سارے احباب جو ہے خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے مشہور قاری اور امام کعبہ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس کیسے امام کعبہ بنے اور پاکستان کے غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے کس طرح جو ہے امام کعبہ بن گئے، تو اس ویڈیو پر ہم آج بات کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں۔ قاری عبدالرحمن السدیس جو ہے یہ سارے لوگ اس کو جانتے ہیں۔ تقریباً امام کعبہ جو ہے جتنے بھی ہے ان میں سے سب سے زیادہ مشہور ہے، اور صرف امام کعبہ ہی نہیں بلکہ حرمین کمیٹی کا جو ہے صدر بھی ہے۔ امام کعبہ قاری عبدالرحمن السدیس نے کئی مرتبہ اپنے واقعہ سنا ہے کہ میں کس طرح امام کعبہ بن گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں چھوٹا تھا، کچے گھر ہوتے تھے، تو ہمارے گھر میں جو ہے مہمان آئے تھے، تو جیسے ہی سالن تیار ہو گیا، امی نے سالن پکا لیے، تیار کر دیے، تو میں گیا اور اس میں مٹی ڈال دی سالن میں۔ تو اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ عالم ہوگا اس ماں کا۔ تو اس ماں نے اس بیٹے کو گالی اور بد دعا دینے کے بجائے اسے کہا، جا بیٹا، اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ تو اس وقت یہ رونے لگا، کدھر میں اور کہیں جو ہے امام کعبہ میں کیسے بن سکتا ہوں۔ لیکن جب بعد میں اس کو یہ جب امام کعبہ بن گئے تو اسے ہی پتہ چلا کہ یہ تو مجھے میری ماں کی دعا لگی ہے۔ تو ایسے ہی جتنے بھی ماں باپ ہیں ان کو اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے اس طرح پیش آنا چاہیے تاکہ ان کا دل بھی نہ دکھے، اور ان کا جو ہے ایسی تربیت کرنی چاہیے، اور غصے کے وقت جو ہے اپنے اولاد کو گالی گلوچ اور جو ہے بد دعائیں نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس سے بچے مایوس بھی ہو جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کا مفہوم ہے کہ اپنے جو ہے اولاد، اپنے بچے، ان کو گالی اور بد دعا مت دو، کیونکہ کیا پتہ کوئی وقت جو ہے قبولیت کا ہو اور وہ آپ کی جو ہے گالی اور جو آپ کی بد دعا ہے وہ قبول ہو جائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اپنے اولاد کا جو ہے عزت کرو، احترام کرو، کیونکہ یہ آپ کی نسل کا جو ہے اس کا آگے پھیلاتے ہیں۔ آپ مر بھی جاتے ہیں تو آپ کا نسل یہی سے جو ہے شروع ہوتا ہے پھر۔ تو جتنے بھی ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے اولاد کی، ان کو اپنے اولاد کا قدر نہیں ہوتا، یقیناً ہر ماں باپ کی جو ہے دل میں اپنے بچوں کے لیے پیار ہوتا ہے، لیکن غصے کے وقت جو ہے ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو بعد میں ان کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو برائے مہربانی اپنی اولاد پر رحم کریں، اور یہ ویڈیو ان ماں باپ کے ساتھ شیئر کریں جو عدم برداشت کرتے، یعنی اپنے بچوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کی تقریباً سارے بچے جو ہے وہ بچپن میں ہی اس طرح مستیاں کرتے ہیں اور شرارتیں کرتے ہیں، تو ان کو سمجھانا چاہیے، ان سے پیار کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو بد دعائیں دینی چاہیے۔ مزید اس طرح کی اسلامی معلومات کے لیے امید ہے آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ حافظ۔